بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الجزء الخامس، پانچواں پارہ، سورۃ النساء، رکوع نمبر 18. یہاں شرک کی قباحت کا تذکرہ ہے. یہ آیت کریمہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 ہے. یہی الفاظ اس سے پہلے اسی صورت میں آیت نمبر 48 میں گزرے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ الفاظ 5ویں پارے میں اور سورۃ النساء میں 2 مرتبہ آئے، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116. بے شک اللہ تعالی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا. عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اللہ جل شانہ اپنا حق معاف کر دے گا، بندے کا حق معاف نہیں کرے گا. یہ بات درست نہیں. اصل یہ ہے کہ پروردگار نے اپنا حق نہیں معاف کرنا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے. اللہ پاک چاہے تو ظالم کو معاف کر دے اور مظلوم کو اپنے خزانوں سے بدلہ دے دے، صلہ دے دے. جس گناہ کو چاہے معاف کر دے. ایک بادشاہ دنیا کا، وہ اپنی عوام میں، اپنی رعایا میں کئی لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص غداری کرتا ہے پھر وہ نہیں معاف کرتا. غداری معمولی سے معمولی بھی ہو وہ نہیں معاف کرتا، اس کو سزا دیتا ہے، پکڑتا ہے کہ اس شخص نے غداری کی ہے. جو شرک کر رہا ہے نا، سمجھو کہ اس شہنشاہ کے ساتھ غداری کر رہا ہے. غدار کو معافی نہیں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اگر ایک شخص کسی بھی حکومت کا باغی ہے یا غدار ہے تو وہ بادشاہ اس کو معاف کر دے تو اس کی حکومت ہی بڑی کمزور ہوگی. اللہ جل شانہ کی حکومت میں کمزوری کوئی نہیں، اس کی بادشاہت میں کمی کوئی نہیں. یہ سمجھو کہ ایک غدار کے قائم مقام ہے. ہاں زندگی میں اگر توبہ کر لے تو پھر اللہ جل شانہ اسلام کی برکت سے
حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کی برکت سے اور حج سے اور ہجرت سے 3 نیکیاں ایسی ہیں کہ جن سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ. حج اور ہجرت اور اسلام کلمہ پڑھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ گمراہ ہو گیا بہت دور کی گمراہی. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، نہیں وہ پکارتے اس کے علاوہ مگر مونس عورتیں. اناس یہ جمع ہے انسا کی، انسا مونس. تو یہ جو نام رکھے ہوئے تھے نا لات منات عزا یہ سارے مونس ہیں. لات بھی عزا ہے، منات بھی عزا ہے، یہ سارے مونس ہیں. لات منات عزا. چنانچہ شروع سے یہ طریقہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کا شریک کھڑا کیا جاتا ہے اس کو عورتوں کے مشابہ بنایا جاتا ہے. شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جو اس سلسلے میں لوگ چلتے ہیں ہے مرد لیکن اس نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، چوڑیاں، اور پھر نام بھی عورتوں والے. کاما والی سرکار، والی وہ مونس والے، کاما والی سرکار مونس والے. اناثا حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کا لباس پہنے، جو عورت کا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت کی ہے جو مرد کا لباس پہنے. تو یہ کوشش کرتے ہیں عورتوں جیسا لباس، چوڑیاں اور اپنے کانوں میں بالیاں. ہے مرد لیکن شرک کے سلسلے ایسے ہوتے ہیں اناثا مونس والے. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو. مرید کہتے ہیں سرکش کو. اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن ہستیوں کی پرستش ہو رہی ہے، پوجا ہو رہی ہے، انہوں نے تو نہیں کہا نا ہماری پوجا کرو. یہ سارا کام شیطان کے کہنے پر ہو رہا ہے. تو ایسے سمجھو کہ اللہ شیطانم مریدا، جو ہستیاں ہیں نیک وہ تو اس سے مبرہ پاک ہے، انہوں نے کہا ہے نہیں کسی کو. یہ ساری دعوت شیطان کی ہے. تو شیطان کے کہنے پر یہ شرک کا سلسلہ چل رہا ہے. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. اب شیطان کو کوئی سجدہ نہیں کرتا، شیطان کے آگے کوئی رکوع نہیں کرتا. سورہ یاسین میں بھی ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان کی پرستش نہ کرو. اب شیطان کو کوئی سجدہ نہیں کرتا، رکوع نہیں کرتا، اس کے کہنے پر غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے. اس لیے کہا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. دعا جو ہے وہ بھی صرف ایک اللہ تعالیٰ سے. حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ. جامع ترمذی اور سنن نبی داؤد 2 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے کہ دعا عبادت ہے. اس لیے دعا بھی صرف اللہ پاک سے. اگر کسی دوسرے سے دعا مانگ رہے ہیں تو سمجھو کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ دعا عبادت ہے. لعنہ اللہ، اللہ پاک نے اس پر لعنت کی. لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ رب کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ پاک کی رحمت سے دور ہے. وقالا، اور کہا اس شیطان نے لأتخذن، میں ضرور پکڑوں گا. اب یہ شیطان کی تقریر شروع ہو گئی.
کہتا ہے میں ضرور ضرور پکڑوں گا من عبادے کا تیرے بندوں سے نصیبم مفروضا، ایک حصہ جو مقرر ہے، مفروض مقرر ہے، مقرر حصہ، اپنی پارٹی اپنا گروہ میں ضرور تیرے بندوں سے پکڑوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور ضرور ان کو گمراہ کروں گا، گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور ضرور ان کو آرزویں دلاؤں گا، آرزو۔ اور چلو کوئی بات نہیں، گناہ ہو بھی جائے تو اللہ پاک بڑے غفور رحیم ہے، معاف کر دیں گے، اس قسم کی آرزو ہے۔ اچھا اگر پکڑے بھی گئے نا تو فلاں حضرت ہے وہ مجھے اللہ پاک سے چھڑا لیں گے، ایسی ایسی آرزو شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ کبھی یہ کہا کہ کر لو گناہ، اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے، معافی مل جائے۔ کبھی یہ کہا کہ فلاں حضرت ہمیں چھڑا لیں گے، ان کا بڑا مقام ہے اللہ پاک کے دربار میں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور ضرور ان کو حکم دوں گا، ضرور ضرور۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ، پس وہ ضرور کاٹیں گے، آذان الانعام، چوپاؤں کے کان، چوپاؤں کے کان۔ آذان یہ جمع ہے اذن کی، کان چوپاؤں کے، چوپاؤں کے کان کاٹتے، کان کاٹ کے نا پھر کہہ دیتے کہ یہ فلاں ہستی فلاں آستانہ اس کے نام وقف ہے، اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا، اس کا کوئی دودھ نہیں پی سکتا۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، یہ شرک کی نشانی تھی کان کاٹنا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اہم ترین مقام ہے قرآن مجید سے، پس وہ ضرور تبدیل کریں گے اللہ کی فطرت کو، خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی فطرت کو، خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کی شکل و صورت تبدیل کریں گے، اور ان کے حلال و حرام ہونے کے احکام بھی بدل دیں گے۔ اس میں ایک رہبانیت کیا ہے کہ گھر بار چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ کر جنگلوں بیابانوں صحراؤں میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے اپنے رب کو مناؤ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فطرت کو بدلنے والی چیز ہے۔ خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی فطرت، اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر کے جنگل میں جا رہنا۔ ایک قوم لوط کا عمل، قوم لوط کا عمل جو غیر فطری تھا، یہ بھی فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی فطرت کو بدلتے ہیں۔ مردوں کا خصی ہو کر ہیجڑا بن جانا، عورتوں کو بانجھ بنانا، برتھ کنٹرول کے نام پر مردوں کی نس بندی اور عورتوں کے آپریشن کر کے بچے پیدا ہونے میں رکاوٹیں ڈالنا، عورتوں کو گھروں سے نکال کر ان کے فطری فرائض سے سبق دوش کر کے مردوں کی صف میں کھڑا کر دینا، شانہ بشانہ عورت کو مرد کے برابر شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا، یہ بھی فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کی فطرت کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ عورتوں کو حکومت کی سربراہ بنا دینا، عورت کو حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر اور ممبران اور حکومت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، عورت جس قوم کی سربراہ ہے، جنہوں نے اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دیے، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ تو جو عورتوں کو اس طرح رہنمائی دینا اور ان کو لیڈر بنانا، یہ بھی فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ شیطان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی جو فطرت ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ خوبصورتی کے لیے
ابروؤں کے بال اکھاڑنا، ابرو کے بال اکھاڑنا، عورتیں چہرے کے بال اکھاڑ رہی ہیں، جلد میں نیل وغیرہ بھر کر نقش و نگار بنانا، نیل بھرتے ہیں، یہ کوئی ٹانگوں پر اور کوئی ہاتھوں پر، کوئی بازوؤں پر نیل بھرنا، کوئی چہرے پر، یہ بھی شیطان کے کہنے پر ہے۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی فطرت کو تبدیل کرنا، نیل وغیرہ بھر کر نقش و نگار بنانا، دانت باریک کروانا، دانت باریک کروانا، اللہ تعالیٰ کی فطرت کو بدلنا ہے۔ سر پر مصنوعی بال لگوانا، مردوں کا داڑھی مڈا دینا، مردوں کا داڑھی مڈا دینا، یہ بھی ایک فطرت کے خلاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے اشرم من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ناخن کاٹنا، اور اسی طرح ختنہ کرنا، اور اسی طرح اعفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کرنا، داڑھی کو بڑھا دینا، یہ فطرت ہے۔ تو جو مرد داڑھی مڈا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کو بدل رہے ہیں، اور شیطان کے کہنے پر فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ شیطان کہتا ہے داڑھی مڈا دو، اللہ تعالیٰ کی فطرت کو تبدیل کر رہے ہیں۔ عورتوں کا لباس کم کر کے انہیں ننگا کرنے کی کوشش کرنا، عورت کا لباس مختصر کرنا اور اس کو ٹائٹ اور باریک کرنا، باریک لباس لے کے آ جاؤ پتلا، تو عورتیں بڑی خوش ہوتی ہیں۔ میرے ہسبینڈ کی چائس بہت اچھی ہے، کتنا اچھا سوٹ خرید کے لایا ہے، موٹا کپڑا لے آؤ، یہ کہاں سے اٹھا کر لے آیا ہے، آگے سے 10 باتیں سنا دیتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فطرت کو بدلنا ہے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ سب شیطانی کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی فطرت کو بدلنے والے کام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر، گودنا اور گدوانا، جلد میں نیل یا سرما بھر کر نقش بنوانے والیوں، جلد میں چہرے پر نیل سرما بھر کے یہ نقش بنانے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ چہرے کے بال صاف کرنے والیوں اور کروانے والیوں پر، اور حسن کے لیے دانتوں میں فاصلہ کروانے والیوں پر، جو اللہ عز و جل کی خلق پیدائش کو بدلتی ہیں۔ پھر فرمایا میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی ہے۔ اور یہ آیت پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جیسے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4886۔ تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ پاک کی خلق، پیدائش اور فطرت میں تبدیلی آ جائے، یہ شیطان کے کہنے پہ سارے کام۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو شیطان کو پکڑتا ہے دوست اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، پس وہ خسارے میں پڑ گیا، واضح خسارہ۔ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، خسارے میں پڑا، بہت زیادہ خسارہ، واضح خسارہ۔ یعدہم ویمنیہم، اللہ تعالیٰ ان کو وعدے دیتا ہے، شیطان ان کو، یعدہم، شیطان ان سے وعدے کر رہا ہے۔ وعدے کس بات کے؟ کہ تم یہ گناہ کر لو تو کوئی بات نہیں، معافی مل جائے گی۔ ویمنیہم، اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، خواہشات۔ وہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بخشنا تو کس کو بخشنا ہے؟ امت محمد ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اس قسم کی آرزویں دل میں ڈال دیتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کا، غرور، دھوکہ دے رہا ہے، کوئی ہمیں نہیں بخشنا تو کس کو بخشنا ہے، اس قسم کی۔ اور اگر پکڑے بھی گئے نا تو فلاں حضرت ہم کو چھڑا لیں گے، ابھی بہت عمر ہے،
गुनाह हो जाए तो थोड़ी देर बाद तौबा कर लेंगे, अभी कोई हम मर रहे हैं। उलाइका मअवाहुम जहन्नम, यही लोग हैं इनका ठिकाना दोज़ख है। वला यजिदून अन्हा महीसा, और नहीं पाएंगे उससे भागने की जगह। महीसा, महीस कहते हैं कोई ऐसी जगह जहां भागकर चले जाए, कोई जगह ही नहीं मिले। महीसा वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा वअदल्लाहि हक्का वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले किए, अनकरीब हम दाखिल करेंगे उनको ऐसे बागात में चलती हैं जिनके नीचे नहरें, खालिदीन फीहा अबदा, रहेंगे उनमें हमेशा हमेशा। वअदल्लाहि हक्का, अल्लाह ताला का वादा है सच्चा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और कौन है जो अल्लाह ताला से ज्यादा सच्चा है क़ीला बात में, अल्लाह से ज्यादा कौन सच्चा है। लैसा बेअमानियकुम, नहीं तुम्हारी आरजुओं और ख्वाहिशात के मुताबिक, तुम्हारी आरजू। वला अमानी अहलिल किताब, और ना अहले किताब की आरजू और ख्वाहिशात। अहले किताब क्या कहते, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह पाक के चहेते हैं। नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, और कभी कहते लम तमस्सनन नार इल्ला अय्यामम मादूदा, हमें हरगिज नहीं आग छुएगी मगर चंद दिन गिनती के, हमने कोई नहीं जहन्नम में जाना। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, तुम्हारी जो आरजू है, तुम्हारी जो ख्वाहिश है, उसके मुताबिक फैसला नहीं होना। अहले किताब की आरजू के मुताबिक फैसला नहीं होना। बड़ी बड़ी तमन्नाएं और दावे इस तरह नहीं। मैं यअमल सूअन युज्ज़ा बिही, जो भी अमल करता है बुरा उसको बदला दिया जाएगा। जो कांटे बखेरता है वो कांटे उसके पांव में चुभेंगे, कांटे अपने लिए बखेर रहा है। मैं यअमल सूअन युज्ज़ा बिही, ये आरजू और तमन्नाएं और ख्वाहिशात, इससे बात नहीं बनेगी। बात किससे बनेगी, ईमान और अमल साले से। अगर ये तमन्ना करें कि हम बखेरें तो कांटे और इकट्ठे करेंगे फूल, तुम्हारी भूल है, गलत सोच रहे हो, गलत कह रहे हो। वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यम वला नसीरा, ना वो पाएगा अपने लिए अल्लाह ताला के अलावा दोस्त और ना कोई मददगार। वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा, और जो कोई अमल करता है नेक, मिन ज़करिन वो मर्द है और उन्सा या औरत है। बाज़ ऐसी अल्लाह की बंदियां हैं जिन्होंने मर्दों से ज्यादा नेकियां की और खानदान तब्दील हो गए, अकीदे की इस्लाह हो गई, अमल साले की इस्लाह, हर काम में खैर आ गई। सबब क्या बना, औरत। औरत मिन ज़करिन औ उन्सा, नेकी करने वाली कोई मर्द है या कोई औरत है। वह हुवा मुमिन, इस हाल में कि वो ईमान वाला हो। ये शर्तें बताई जा रही हैं कि ये शर्तें हैं जिनसे अमल साले कबूल होता है। पहला कि वो अमल साले हो। अमल साले कौन होता है, कौन सा होता है, जो कुरान और सुन्नत में है, जिसका सबूत है वो। दूसरी शर्त वह हुवा मुमिन, इस हाल में के ईमान वाला है। अगर ईमान कोई नहीं, अकीदे में शिरक है, तो अमल साले का फायदा कोई नहीं। ये शर्तें बयान हो गई हैं। वह हुवा मुमिन, मर्द हो औरत हो ईमान हो तो फिर अमल साले कबूल है, वरना नहीं है। फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा, बस वही लोग हैं जो दाखिल होंगे जन्नत में और नहीं जुल्म किए जाएंगे। नक़ीरा, खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर।
ایک لفظ نکیر آیا ہے اور ایک فتیلا، فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کو، جو سوراخ کے اندر دھاگا ہے، فتیلا، اور یہاں نقیرہ، کھجور کی گٹھلی کا گڑا، جو نیچے گڑا ہے نا چھوٹا سا، اس کو کہتے ہیں نقیرہ۔ اور ایک لفظ ہے قطمیر، قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے، باریک سی جھلی ہے۔ قطمیر اور فتیل اور نقیر، یہ سارے لفظ قرآن پاک میں آئے ہیں، کیوں کہ عرب میں یہی زیادہ سلسلہ تھا کھجور کا، تو کھجور کی گٹھلی کی 1 2 3 4 مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں اس آدمی سے جس نے اپنا چہرہ مطیع کیا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب حدیث پاک میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہو۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 50۔ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ، وجہہ چہرہ، چہرے کا بار بار ذکر آتا ہے کہ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے مطیع کر لیں۔ وَهُوَ مُحْسِن، اس عالم کہ وہ احسان کرنے والا ہے، احسان۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے پیروی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ یک طرفہ۔ حنیف کہتے ہیں جو ساری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ سے جڑ جائے، حنیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے پکڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، گہرا دوست۔ خلیل محبت ہے نا، تو محبت کی 10 قسمیں ہیں، محبت کی 10 قسمیں ہیں، پہلی، دوسری، پھر چلتے چلتے ایک 7ویں قسم آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں عشق۔ عشق عربی زبان میں کہتے ہیں الحب مع الشہوات، گندی محبت، گندی محبت کو عشق کہا جاتا ہے۔ اور خلیل سب سے اعلیٰ درجے کی، جو 10واں اور آخری پوائنٹ ہے نا محبت کا، وہ خلیل۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے، جس طرح اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم بھی خلیل اللہ ہے اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ ہے۔ آپ کی جو محبت اللہ پاک سے وہ کم نہیں ہے کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ صحیح مسلم شریف کتاب المساجد حدیث نمبر 532۔ تو خلیل اور خلت یہ سب سے آخری محبت ہے۔ اور امتیوں میں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا نا انسانوں سے تو حضرت ابو بکر کو بناتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میں نے خلیل اپنے رب کو بنایا، جو میری آخری محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، خلیل۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ لوگوں ٹھیک ہے حضرت ابراہیم کا درجہ بڑا بلند ہے، لیکن الوہیت میں وہ شریک نہیں، اللہ ہی کے لیے ہے، درجہ بڑا ہے لیکن شریک اللہ تعالیٰ کی حکومت میں نہیں، نہ حضرت ابراہیم شریک ہے نہ کوئی اور شریک ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں، احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق
زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، آمین یا رب العالمین۔